ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ سندر نرمان نہ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی، تب تک سندر مادی کو یہاں بنا محمد پار نہ آیا، بنا محمد پار نہ آیا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن فيكم رسول الله، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، کیا جانے کوئی رفعت و عظمت رسول کی، عظمت رسول کی، اللہ خود ہی کرتا ہے مدحت رسول کی، مدحت رسول کی، آئے جہاں میں بن کے وہ سردار انبیاء، سردار انبیاء، لازم ہوئی سبھوں پہ اطاعت رسول کی، اطاعت
رسول کی، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، قائم صدا رہے گی، قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی، شریعت رسول کی۔ بہت حوصلے کے ساتھ آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دعا سے پہلے آپ کے حوصلے پر یہ جلسہ زندہ ہے، آسمان سے اللہ کا فیصلہ زمین پر اترنے والا ہے۔ جلسہ ختم ہوگا، ختم ہونے سے پہلے دعا ہوگی، دعا پر آمین کہیں گے، اللہ قبول کرے گا۔ اس جلسے کو پوری دنیا کے لیے اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، ہمارے نبی کو سایہ تھا یا نہیں؟ نہیں تھا تو آخر کیوں نہیں؟ ہمارے نبی کو سایہ تھا یا نہیں؟ سایہ نہیں تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہمارے نبی کو سایہ تھا یا نہیں تھا؟ سایہ ہوتا ہے، دھوپ کے ساتھ سایہ چلا کرتا ہے، دھوپ کے ساتھ سایہ چلا کرتا ہے، سایہ کے ساتھ دھوپ چلا کرتی ہے۔ آدمی کا جسم ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے۔ نبی کا سایہ تھا کہ نہیں؟ اگر نہیں تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں میں ہمارے نبی افضل ہیں، افضل کیوں ہیں، کس لیے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تیسرا اور آخری سوال، اللہ کے نبی کو جو کتاب ملی وہ ساری کتابوں میں افضل تھی، افضل کیوں تھی اور کس لیے تھی؟ سننے کے لیے مکمل تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرا پہلا سوال تھا، حضور کو سایہ تھا یا نہیں تھا؟ سایہ نہیں تھا۔ ہمارے نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا، زمین کے اوپر سایہ نہیں تھا۔ سایہ کہتے ہیں اندھیرے کو، سایہ کہتے ہیں تاریکی کو، ہمارے نبی تو سراپا اجالا ہی تھے، اس لیے سایہ نہیں تھا۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل، کس لیے اور کیوں؟ ہمارے نبی ایک زمانے کے لیے نہیں آئے تھے، سارے زمانے کے لیے آئے تھے، اس لیے سارے نبی میں افضل۔ سارے نبیوں کی سیرت محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی سیرت 1400 سال سے ابھی تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی، اس لیے ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ تیسری وجہ، ہمارے نبی کی سیرت سب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہر شخص کی ضرورت اگر کسی کی سیرت سے پوری ہو سکتی ہے تو وہ کسی کی سیرت نہیں، ہمارے نبی کی سیرت ہے، اس لیے ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل ہیں۔ ہمارے نبی آئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی پر ختم ہو گیا، اس لیے ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل ہے۔ آخری سوال آپ سے تھا کہ قرآن ہے، قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے، قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے، 5 وجہ سے، 5 وجہ سے قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، ساری دنیا کا اتفاق ہے، اور بائبل کے 9 کتاب کے بارے میں اختلاف ہے، جس کتاب سے اتفاق ہے وہ ہماری کتاب ہے، اور جس کتاب سے اختلاف ہے وہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن سب سے افضل۔ قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، بائبل میں 2 لاکھ سے زیادہ غلطی ہے، جس کتاب میں غلطی نہیں وہ ہماری کتاب، اور جو کتاب غلطیوں سے بھری ہوئی ہے وہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن افضل۔ قرآن میں علم ہے، سائنس کا علم ہے، اس سائنس کے علم سے ساری دنیا کو اتفاق، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بائبل میں بھی سائنس ہے، لیکن اس سائنس سے کل بھی اختلاف تھا، آج بھی اختلاف ہے، اس لیے ہماری کتاب ساری کتابوں میں افضل ہے۔ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بائبل کو کس نے لکھا؟ کسی نے کہا عورت نے لکھا۔ بائبل کو کس نے لکھا؟ کسی نے کہا کہ کسی مرد نے لکھا۔ اور قرآن کے بارے میں یہ صاف ہے کہ نبی نے نہیں لکھا، صحابہ نے نہیں لکھا، بلکہ اس کا لکھنے والا خود خدا ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بائبل میں نبی کی شان میں بے ادبی ہے، لیکن قرآن میں نبی کی شان کو بڑھایا گیا ہے، نبی کی شان کو گھٹایا نہیں گیا ہے، اس لیے قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے۔ قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے۔ قرآن کا 3 حق ہے، ادا کریں گے، اس کو سیکھیں گے، دوسرے کو سکھائیں گے، اور اس پر عمر بھر عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہم کو شکوہ ہے کہ مدعا نہیں ملتا، دینے والے کو گلا ہے
کہ گدا نہیں ملتا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا برانا، گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا تیرا، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ، گفتار دل برانا۔ بسم اللہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کھاتا کھل رہا ہے، اگر کھاتا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے۔ سننے کے لیے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھایا۔ بسم اللہ ہی خراب جا رہا ہے، دھیان دیجئے گا، زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 5 احسان، ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 5 احسان۔ بیٹھ جائیے، اطمینان سے بیٹھ جائیے، جلسہ آپ کا بالکل ختم ہو رہا، بہت ادب کے ساتھ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے سننے کو، ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے۔ ہمارے نبی کا 5 احسان۔ پہلا احسان، خدا ایک ہے، تم اسی کے بندے ہو، پہلا احسان۔ دوسرا احسان، تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ تیسرا احسان، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تمہارے ماں باپ جب ایک ہیں تو جب بچوں کا رشتہ ماں باپ ایک ہوتے ہیں تو بھائی بھائی کا ہوتا ہے، تم سب کے سب بھائی ہو۔ تیسرا احسان، ہمارے نبی کا چوتھا احسان، دوسرے کی عزت کرنا، دوسرے کو ذلیل مت کرنا۔ دوسرے کی عزت کرنا کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ چوتھا احسان ہمارے نبی کا، توبہ کرو خدا تانا نہیں مارے گا۔ گناہوں میں ڈوب گئی زندگی، بڑھاپا آ گیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، لاٹھی پر آگے ہو، قبر کے لیے قبر میں پیر لٹک گیا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، توبہ کرو خدا تانا نہیں مارے گا، توبہ قبول کر لے گا۔ آخری احسان ہمارے نبی کا، دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد مت کرنا۔ آخری نمونہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کرنا، ہمارے نبی کا احسان، ہمارے نبی کا پیغام کہ دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کرنا۔ اگر دین کو برباد کرو گے تو کتا ہو جاؤ گے، کتے سے بدتر ہو جاؤ گے، اشرف المخلوقات نہیں رہو گے، سچے پکے مسلمان نہیں رہو گے۔ اتنا سخت جملہ کہ کتے سے بدتر ہو جاؤ گے، کتا ہو جاؤ گے۔ اگر میں آپ سے کہتا تو گریبان پکڑ کر کے آپ نیچے اتار دیتے۔ ہمارے نبی نے کہا، کچھ تو بات ہے، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ کوا بھی مردار کھاتا ہے، کتا بھی مردار کھاتا ہے۔ کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ کوا جب مری ہوئی مرغی کو دیکھتا ہے تو اکیلا نہیں کھاتا، سب کو جمع کرتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے پھر کھاتا ہے۔ لیکن کتا اتنا بڑا ہاتھی مرا ہوا ہے، اکیلا کھاتا نہیں، خود بھی نہیں کھاتا، اپنی قوم کو بھی کھانے نہیں دیتا، اس لیے کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ کوے کی عادت ہوتی ہے کہ کوا مرے ہوئے کوے سے نصیحت پکڑتا ہے۔ ایک کوے کو مار کر کے کھیت میں ٹانگ دیجئے، کوئی کوا وہاں قریب نہیں جائے گا، نصیحت پکڑتا ہے۔ مرا ہوا کتا ہے، زندہ کتا اس سے نصیحت نہیں پکڑتا، اس لیے کوا نہیں کہا، کتا کہا۔ تیسری وجہ دیکھیے، مرا ہوا کتا ہے، زندہ کتا کھا لیتا ہے، مرا ہوا کوا ہے، زندہ کوا نہیں کھاتا، اپنی قوم کو کھاتا نہیں ہے، کتا اپنی قوم کو کھا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے دین کو برباد کرنے والے کو کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ چوتھی بات پر دھیان دیجئے، کوا کھاتا ہے مرغی کو، پیٹ بھر جاتا، اڑ جاتا ہے، وہاں رکتا نہیں ہے۔ لیکن کتے کی عادت دیکھیے، دنیا دار کی عادت دیکھیے، سود خور کی عادت دیکھیے، جب کتا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، گلے تک کھا لیتا ہے، جب سانس لینے کی جگہ نہیں الٹی کر دیتا ہے، جب پیٹ خالی ہوتا اسی الٹی کو کھا جاتا ہے۔
دنیا دار کو کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کوا ہے نرم نرم گوشت کھایا اور اڑ کر کے چلا گیا، کتا ہے گوشت تو کھایا، چمڑی تو کھائی، دمڑی تو کھائی، ہڈی تک کو نہیں چھوڑا۔ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، آنکھوں سے اپنی کتنے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے۔ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ دین کے چکر میں دنیا کو برباد نہیں کرے گا، ہاتھ لائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کا، بڑی تیزی کے ساتھ خوبصورت پیغام نکل گیا۔ دوسرا پیغام بہت خوبصورت دے رہا ہوں، ہمارے نبی کا مقام کیا تھا، سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو آدم سے کہا کہ مہر ادا کرو، آدم نے کہا کہ مہر کیا ہوگا؟ کہا کہ ہمارے نبی محمد پر چند بار درود پڑھو تب مہر ادا ہوگا، اس سے پہلے حوا کو چھو نہیں سکتے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آدم علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے، باپ کا انتقال ہو رہا، بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے۔ کہا کہ بیٹا دعا کر کے اپنی حاجت پوری کر لینا، میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ابا حضور اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہا کہ بیٹا بہت اچھا سوال کیا ہے، بیٹے کا نام شیش ہے، باپ کا نام آدم ہے۔ باپ سے بیٹے نے کہا ہے کہ ابا حضور اگر دعا قبول نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کہا کہ بیٹے تم نے اچھا سوال کیا ہے، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی، محمد پر درود پڑھ کر کے دعا کر لینا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیسری مثال آ رہی ہے۔ دانیال علیہ السلام پیغمبر ہیں، سامنے ظالم بادشاہ ہے، بخت نصر ہے، سنتا نہیں ہے، سر قلم کر دیتا ہے۔ خواب دیکھا ہے کہ ایک بت کھڑا ہے، اس کے سر پر پتھر پڑا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عجیب خواب دیکھا، تعبیر دینے والا کوئی نہیں، پیغمبر ہیں حضرت دانیال۔ پوچھا کیا مطلب ہوا؟ کہا جو وہ بت تھا وہ دنیا کی قوم تھی اور اس پر جو پتھر پڑا وہ ٹکڑے ہو گیا، وہ محمد کی ذات تھی۔ چوتھا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے شادی کیا، باپ نے کہا بیٹا طلاق دے دو، باپ نے کہا بیٹا طلاق دے دو۔ دوسری شادی کی، کہا کہ دوسرے سے نکاح کرو، اسے طلاق دو، اس سے نکاح کرو۔ جسے طلاق دیا وہ عورت شکایت کرنے والی، شکر کرنے والی نہیں تھی، شکایت کرنے والی تھی، شکر کرنے والی نہیں تھی، اسے طلاق دے دیا۔
اور جس عورت سے نکاح کیا وہ شکر کرنے والی تھی، شکایت کرنے والی نہیں تھی۔ راز کیا ہے؟ اسی خاندان میں نبی پیدا ہونے والے ہیں، اگر وہ شکایت کرنے والی عورت نکاح میں رہتی نبی کے خاندان میں داغ لگ جاتا۔ پانچواں نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کا احسان۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی ہیں، اللہ کا احسان۔ دعا کرتے ہیں میرے پروردگار اسماعیل کے خاندان میں ایک نبی کو بھیج دو جو نادان کو تعلیم دے اور داغ دھبے والے دل کو صاف کرے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا، کہا محمد افضل نہیں ہو سکتے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، محمد نے مردے کو زندہ نہیں کیا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے۔ کتنا پیارا جواب دیا، تم نے کہا کہ عیسیٰ افضل ہیں، محمد افضل نہیں ہے۔ محمد نے مردہ کو زندہ نہیں کیا، عیسیٰ نے مردہ کو زندہ کیا۔ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ روح چلی گئی۔ زندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح آ گئی۔ اتنا ہی کام حضرت عیسیٰ نے کیا۔ ہمارے نبی نے وہ کام کیا جو حضرت عیسیٰ سے نہیں ہوا، پتھر سے کلمہ پڑھوا دیا۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک پادری عیسائی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا تمہارے نبی زمین کے نیچے ہیں، ہمارے نبی آسمان کے اوپر ہیں۔ عیسیٰ آسمان پر ہیں، محمد زمین پر ہیں۔ جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا۔ تمہارے نبی سو رہے ہیں، ہمارے نبی جاگ رہے ہیں۔ جو جاگنے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، سونے والا افضل نہیں ہوتا۔ قربان جائیے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کے نور سے بھر دے۔ کتنا پیارا جواب دیا۔ تم نے کہا کہ ہمارے نبی سو رہے ہیں، تمہارے نبی جاگ رہے ہیں، وہ جاگنے والے نبی سونے والے کا انتظار کر رہے ہیں، فضیلت اس کو ہے، فضیلت ان کو نہیں۔ اور دوسرا جواب دیا کہ تم نے کہا جو نیچے ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا، جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ موتی نیچے ہوتا ہے، جھاگ اوپر ہوتا ہے، فضیلت موتی کو ہے، جھاگ کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا وہ محمد بھی۔ نبی کو دل سے چاہنے والے کون تھے؟ یہ 2-3 منٹ کا پیغام ہے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کی اگر حفاظت ہو گئی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ نبی کو دل سے چاہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی سنت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی کو دل سے چاہنے والے کون ہوتے ہیں؟ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آدمی 4 طریقے سے سوتا ہے۔ ایک طریقہ سیدھے سوتا ہے، پیٹھ کے بل سو رہا ہے، سینہ آسمان کی طرف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف کیوں ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک طریقہ ہے آدمی چت لیٹا ہوا ہے، پیٹ نیچے ہے، پیٹھ اوپر ہے، چت لیٹا ہوا ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف کیوں ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اور چوتھا طریقہ ہے دائیں کروٹ پر لیٹا ہے، یہ سنت کے مطابق ہے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں دل سے چاہنے والے کون ہوتے ہیں جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ دھیان دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ چت ہونے والا ہارنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے لیے شکست کی حالت کو پسند نہیں کیا۔ جو 4 چت ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے،
مسلمان 4 چیز سوئے، مسلمان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مارا تو غازی مرا تو شہید، مسلمان ہر حال میں اچھا ہے، شکست میں نہیں ہے، مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے، غلبے پر ہے۔ شکست کھانے والی کی حالت کو نبی نے پسند نہیں کیا، جو چت لیٹا ہوا ہے سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا طریقہ ہے آدمی پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے، یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف کیوں ہے؟ اللہ کے رسول نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا۔ جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے اسی حالت میں ڈالے جائیں گے، یہ جہنمیوں کی حالت ہے، سنت کے خلاف ہے، نبی نے پسند نہیں کیا۔ تیسرا طریقہ ہے آدمی بائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے، بائیں کروٹ پر دل ہے، اور جب آدمی بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے نیند زیادہ آتی ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، دل بھی بند ہو جاتا ہے، اور مسجد سے اذان کی آواز کان میں نہیں پہنچتی ہے، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ چوتھا طریقہ ہے سنت کے مطابق ہے، نبی نے اس کو پسند کیا۔ کیا طریقہ ہے؟ دائیں کروٹ پر آدمی لیٹ گیا، دائیں کروٹ پر جب آدمی لیٹتا ہے تو اس کا دل لٹک جاتا ہے، دل لٹک جاتا ہے، اب کان کھلی رہتی ہے اور دل سوتا ہے، جب مسجد سے اذان ہوتی ہے تو اس اذان کی صدا کان میں پہنچتی ہے، نیند بھی پوری ہوتی ہے، اللہ کی عبادت بھی ادا ہوتی ہے۔ اس کو ذرا دھیان میں رکھیے، اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دسترخوان پر کدو آیا، امام ابو یوسف ہیں، کدو آیا، بڑی تعریف کیا اور مزے لے کر کے کھانے لگے۔ شاگردوں نے کہا کہ کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کہا کہ ہمارے نبی کو بہت پسند تھا۔ کہا کہ ایسی بھی چیز پسند کی ہے؟ تلوار نکالی کہ توبہ کرو ورنہ قتل کر ڈالوں گا۔ ہماری نبی کی پسند میں جو عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ منہ میں دانت نہیں مسواک کر رہے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے مسواک کر رہے ہیں۔ کہا کہ حضور دماغ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، منہ میں دانت نہیں ہے مسواک کر رہے ہو؟ تو کیا کہا؟ دانت بھاڑ میں جائے، مجھے تو اپنے نبی کی سنت ادا کرنی ہے۔ دھیان دیجئے گا، چوتھا نمونہ آ رہا ہے، چوتھا نمونہ آ رہا ہے، کیوں بدل رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک تو ہے۔ چوتھا نمونہ آ رہا ہے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شٹ وارنٹ ہے کہ جہاں دیکھو انگریز نے کہا گولی مار دو، 3 دن چھپ گئے، چوتھے دن باہر نکلا کہ جان کو خطرہ ہے، اندر رہیے، کہ جان چلی جائے یہ مجھے منظور ہے۔ ہمارے نبی غار ثور میں 3 دن رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے، جان رہے یا نہ رہے ہمیں تو نبی کی سنت ادا کرنی ہے۔ پانچواں نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی گزرا ہے، کرکٹ کی دنیا میں ابھی ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھتا ہے، ہاشم آملہ، کرکٹ کی دنیا میں کرکٹر ہے، ساؤتھ افریقہ میں اتنی بڑی داڑھی رکھتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، اس کا نام ہے ہاشم آملہ۔ کنگ فشر کمپنی ہے شراب کی، اس کھلاڑی سے کہا کہ اس کی ٹی شرٹ پہن کر کے تم کو کھیلنا پڑے گا، کھیلو گے ٹیم میں رہو گے، نہیں کھیلو گے ٹیم سے باہر ہو جاؤ گے، کھیلو گے دولت ملے گی، نہیں کھیلو گے پلانٹی کریں گے، جرمانہ لگے گا۔ اس نے کہا کہ میرے نبی نے شراب کے خلاف اعلان کیا اور اپنی شریعت میں شراب کو حرام کیا، میں نبی کی سنت رکھ کر کے کرکٹ کھیلتا ہوں، پہلے ہمارے نبی ہیں اس کے بعد کرکٹ ہے، پہلے میں مسلمان ہوں اس کے بعد کرکٹر ہوں، شراب کی ٹی شرٹ پہن کر کے میں کھیل نہیں سکتا، چاہے مجھے اس کرکٹ سے باہر نکال دیا جائے، چاہے میرے اوپر پوری تنخواہ کا جرمانہ کر دیا جائے۔ شادی کا وقت ہے، لڑکی سامنے ہے، 50 سال پہلے کی بات ہے، شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے، لڑکا سامنے ہے، لڑکی سامنے ہے، پہلی بار لڑکی لڑکا کو دیکھ رہی ہے۔ آج کا زمانہ نہیں، موبائل کا زمانہ، دیکھ لیا، لڑکی کو لڑکا نے پسند کر لیا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ وہ زمانہ 50 سال پہلے کا تھا، لڑکی نے لڑکا کو دیکھا نہیں تھا، لڑکی نے لڑکا کو دیکھا نہیں تھا، نکاح کی مجلس میں ادھر لڑکی ہے ادھر لڑکا ہے، لڑکا داڑھی والا، داڑھی ٹوپی والا بیٹھا ہو، لڑکی کھڑی ہو کر کے کہتی ہے مجھے داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں چلے گئے، 5 منٹ کے بعد سر اٹھایا، کہا کہ اس لڑکی نے بھری مجلس میں کہہ دیا مجھے داڑھی پسند نہیں ہے،
اس کا مطلب آپ لوگوں نے سمجھا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس لیے نبی کو، نبی کی سنت کو قبول نہیں کیا۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ جوان ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی نہیں رکھتے، ایک کام کرتے رہیے، یہ گناہ ہے، ہم سے گناہ ہو رہا، اللہ معاف کیجئے، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ لیکن داڑھی کی توہین بھول سے مت کیجیے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داڑھی والے ہاتھ مت اٹھائیے، آپ کو داڑھی کٹانے کا ارادہ ہے کیا؟ داڑھی کی توہین بھول سے مت کیجیے گا، چوری اور سینہ زوری مت کیجیے گا۔ داڑھی کی توہین کیا ہے؟ آپ نے داڑھی نہیں رکھی، توبہ کیا، یہ گناہ ہے، ایمان سلامت رہے گا۔ آپ نے داڑھی نہیں رکھی، داڑھی کٹائی، توہین کر دیا، ایمان چلا جائے گا۔ راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ داڑھی کی توہین کیا ہے؟ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، یہ تو سرکاری گھاس معلوم ہوتی ہے، داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی رکھتا ہوں، کھجلی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مہینے سے بیگن کھا رہا ہوں، داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی کی توہین کٹائی، توبہ کیا، ایمان سلامت ہے۔ داڑھی کٹائی، توہین کیا، ایمان چلا گیا۔ راز کیا ہے؟ داڑھی نبی کی سنت ہے، جو نبی کی سنت میں عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائے، داڑھی بنوائے، عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، راہ شریعت راس نہ آئے، اوروں کا چلن ہے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔